عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ، مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے، حیدر اگر نماز ہے، نیت فاطمہ، حیدر اگر نماز ہے، نیت فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت فاطمہ، صلوات حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے، کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں ایک نواسے کا یہ احسان ہے، ایک نانا پر ایک نواسے کا یہ احسان ہے، ایک نانا پر مسجدوں میں جو اذان
شام و سحر ہوتی ہے، مسجدوں میں جو اذان شام و سحر ہوتی ہے، حق و باطل میں پوچھئے باپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے، شام بن باپ کے کس طرح بسر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں خبریں پر کوئی خبریں پر کوئی، اے کاش یہ مصرع لکھ دے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، شام ظلمت میں تو جنت میں سحر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں اشک جب تک غمیں، اشک جب تک غمیں، اشک جب تک زندگی چشمہ کوثر پبسر ہوتی ہے، زندگی چشمہ کوثر پبسر ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں جنگ اگر ہوتی ہے، کربلا والوں پر دنیا ہوتی ہے، حق و باطل میں کہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملائمۃ کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل ان یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمۃ للعالمین و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان للحمید وقولہ الحق، انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ سورہ دہر یا سورہ انسان کی آیت نشان 2 میرے ان مجلسوں کا عنوان ہے، اور اس کو انسان اور انسانیت میں اسلام میں انسان اور انسانیت کا مفہوم، جو انسان اور انسانیت کا مقام اسلام میں، یہ ایسا مضمون ہے جس کی آج کل بڑی اہمیت ہے، کیونکہ
انسان اپنی قدر و منزلت کو بھول چکا ہے اور آئے دن جو اس طریقے سے دہشت گردانہ کارروائیوں میں مبتلا ہے کہ وہ انسانیت کے نام پر وہ ایک دھبا معلوم ہوتا ہے، اور اس کا سارا الزام اسلام پر جاتا ہے، لیکن اسلام جو ہے ایک امن پسند مذہب ہے، اس میں انسان کا بڑا بلند درجہ ہے۔ پچھلے 2 مجالس سے میں نے اسلام میں انسان کے مقام کے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کیا تھا، اور وہ میرے اصحاب ہمیشہ میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں اپنے بیان کو جو پہلے میں نے دیا تھا، تاکہ جو ہے سلسلہ مربوط رہے اور آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ کنٹینیویشن ہے جو پہلے بیان کر چکی ہوئی چیزیں ہیں اس میں۔ تو اسلام میں اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ تو سمیع اور بصیر کا مطلب سننا اور دیکھنا نہیں ہے، یہ تو بالکل لفظی معنی ہے اس کے، لیکن اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کا نقطۂ نگاہ، وسط نگاہ، پرسیپشن، کنسیپشن اور تخیل اس کے خیالات اور اس کا ذہن، یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس آیت کے تحت آ جاتی ہیں کہ اللہ نے اس انسان کو ایک ممتاز مقام عطا کیا ہے جہاں وہ پہنچ سکتا ہے، اور ایسی جگہ پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ ممتاز مقام۔ ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ انسان اللہ کا ایک مہمان ہے اس کائنات میں، اس کو چند عرصے کے لیے اس کائنات میں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اچھے اور برے کی تمیز ہو اور وہ عمل کر سکے، کیونکہ جنت میں وہ عمل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے انسان کو کائنات میں بھیجا گیا ایک مہمان کی طرح، کہا کہ تم یہاں پر چند دن رہنے والے ہو، لیکن تمہارا مقام جو ہے وہ آخرت جو ہے تمہارا آخری مقام ہے۔ لیکن اس مہمان کے آنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کی گئیں؟ سائنس آج کا جب تخلیق کائنات کے متعلق غور کرتی ہے، بگ بینگ تھیوری ہو یا آسیلیٹری یونیورس ہو یا کسی اور قسم کی تھیوری ہو، اس میں یہ کائنات کی تخلیق تقریباً 30 ارب سال پہلے ہوئی، کائنات کی تخلیق، اور نظام شمسی تقریباً 2 ارب سال پرانا ہے۔ یہ ہمارا نظام سولار سسٹم جو ہے وہ 2 ارب سال پرانا ہے، اور دوسرے ذی حیات چیزوں کی جو ہے زمین پر تخلیق تقریباً 1 لاکھ سال یا 2 لاکھ سال پہلے ہوئی تھی، لیکن انسان کی تخلیق کے متعلق مختلف قسم کے تھیوریز ہیں، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ انسان یہاں پر اس کائنات میں یہاں زمین پر تقریباً 30,000 سال سے زیادہ جو ہے، آپ انبیاء کی تاریخ اگر آپ ایڈ کریں تو تقریباً 30,000 سال سے کے عرصے سے تقریباً یہاں پر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی ساری کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو آنے کے لیے اتنا وقت کیوں لگا؟ اس لیے لگا کہ اس زمین کو ایک مہمان خانے کی طرح سے سجایا جا رہا تھا، اس طریقے سے سجایا جا رہا تھا کہ یہاں کا ٹیمپریچر جو ہے موافق ہو انسان کے زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ دوسرے سٹارز پر اگر آپ دیکھیں تو اتنی حدت ہوتی ہے کہ کوئی وہاں پر رہ نہیں سکتا، جل جاتا ہے اس کے بعد۔ تو پراپر ٹیمپریچر کے لیے یہ ہے کہ زمین سے سورج کا جو فاصلہ ہے وہ ایسا ہو کہ یہاں پر جو ہے ایک ٹیمپریٹ قسم کا ٹیمپریچر رہے، اور تاکہ انسان زندہ رہ سکے۔ اس کے بعد کائنات میں اس وقت 4 فورسز ہیں، چار قوتیں ہیں۔ یہ 4 قوتیں کیا ہیں؟ اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فورس ہے، اور اس کا الیکٹرو میگنیٹزم اور گریویٹیشن۔ لوگ الیکٹرو میگنیٹزم اور گریویٹیشن سے واقف ہیں۔ تو ان چاروں فورسز میں ایسا ریشیو ہے کہ اگر اس میں ذرہ برابر بھی ایک
اس کے کہ 1 کروڑویں حصے کے برابر بھی اگر اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے تو کائنات درہم برہم ہو جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے اس کائنات کی تنظیم ہے، واللہ الخالق الباری المصور، اللہ نے اپنے اس میں قرآن میں کہا ہے کہ هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ جو ہے خالق ہے، خلقت کرنے والا ہے، پلاننگ کرنے والا ہے، باری ہے اور مصور ہے، اور اس کو شیپ دینے والا ہے، اللہ خالق الباری المصور۔ تو اس طریقے سے اس کائنات کی تنظیم ہوئی، اور خود اتنے انتظامات کے بعد کہ انسان جو ہے زندہ رہ سکے۔ اگر گریویٹیشن پل جو ہے جس وقت ہے اس وقت، اگر اس سے کچھ زیادہ ہوتا تو آپ زمین پر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ پل ایسا ہوتا ہے کہ آپ زمین پر اٹکے ہوئے رہتے اور چپکے ہوئے رہتے اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور اگر اس سے کم ہوتا تو آپ زمین پر ٹک بھی نہیں سکتے تھے اس کے بعد۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے زمین کو ایسا ہموار بنایا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ اس پہ چل سکو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک مہمان کے آمد کا انتظار تھا، اور آپ اس کی تیاری کی جا رہی تھی کہ تاکہ آرام سے رہ سکے۔ اور اس کے بعد آدم کی تخلیق ہوئی، اور پہلی مجلس سے میں نے حضرت آدم کی تخلیق، اور اس کے بعد خلیفۃ اللہ فی الارض حضرت آدم جو ہیں وہ اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ یہ پہلا خلیفہ آدم کی تخلیق، اور اس طریقے سے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی آدم سے لے کے اب تک کوئی 12,000 یا 14,000 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا جو ہے سب۔ اس میں انسان جو ہے ساری کی ساری انسانی ہسٹری جو ہے اس کے اطراف گھوم رہی ہے۔ تو یہ ہے انسان کی مختصر سی تاریخ۔ لیکن اللہ نے انسان کو شعور عطا کیا ہے۔ یہ شعور کیا ہے؟ اور سمیع اور بصیر کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی صفات ہے، شعور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ وہ شعور کے معنی ہے اچھے اور برے، کانشنس اس کا جو ہے اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا۔ تو انسان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ انسان کے پاس ہے سننا، دیکھنا، اور قلب، اعضاء و جوارح، اور دماغ، ذہن۔ یہ ساری چیزوں پہ جب آپ غور کریں تو اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اعضاء و جوارح عمل کے لیے ہیں۔ انسان جو عمل کر رہا ہے وہ اعضاء و جوارح سے عمل کر رہا ہے۔ انسان کے سارے مشاہدات جو اعضاء اور جوارح کی وجہ سے آنکھوں سے آپ مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ سارا انفارمیشن جو جمع ہوتا ہے، ایک سپر کمپیوٹر ہے آپ کے پاس، یہ سارا انفارمیشن جمع ہوتا ہے وہ، اور یہ سارا انفارمیشن پروسیس ہوتا ہے ذہن کی وجہ سے۔ ذہن میں یہ سارا انفارمیشن پروسیس ہوتا ہے، اور پروسیس ہونے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ دماغ کا، ذہن کا فیصلہ ہے۔ پروسیس ہونے کے بعد کیا اس کے بعد کیا عمل کیا جائے وہ ذہن کا فیصلہ ہے۔ تو فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ ذہن کرتا ہے، اور وہ انسان کے فائدے کے مطابق ہے، اور اس کے آگے وہ نہیں ہوتا اس میں سے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دل بھی دیا ہے، اور دل مسکن ہے ہر چیز کا۔ تو دل اور دماغ میں آخر کیا رابطہ ہے؟ اس طریقے سے دل اور دماغ کا رابطہ یہ ہے کہ دماغ جو ہے دل سے پہلے جب تک جو ہے کنسلٹ نہ کرے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، دل سے کنسلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے سب کا۔ تو اس لیے قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ جی قرآن نازل ہوا ہے قلب محمد پر، صلوات اور محمد علیہ، قلب محمد پر قرآن نازل ہوا ہے، اور قلب کا تصفیہ جو ہے، اور قلب میں اور دماغ میں یہ ہے کہ دماغ کے جو ہے وہ سارے کے سارے جذبات سے عاری ہوتے ہیں فیصلے۔ دماغ کے جو فیصلے ہیں اس میں جذبات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، لیکن دل کے جو فیصلے ہیں اس میں جذبات کا دخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جذبات کا دخل ایسا ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ دل کے فیصلوں پر بعض وقت بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ہنوس۔ تو آتش نمرود میں جو کودنے کا تھا حکم تھا
عقل کہہ رہی تھی کہ تم جل جاؤ گے، لیکن دل کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا ہے تو مجھے کرنا ہی چاہیے۔ بے خطر کود پر عاشق نمرود میں عشق جو ہے سب جی۔ تو عشق کے جو یہ فیصلے ہیں، عشق کا لفظ جو ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے، جو ہے اس سے قریب ترین جو لفظ ہے وہ مودت ہے۔ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، میں یہی چاہ کہ میں میرے اقربا کی جو تم محبت پیدا کرو، محبت حاصل کرو۔ تو مودت ہے، مودت کے معنی عشق ہے۔ تو عشق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبوب چاہے وہ اس کو آپ کر لیں، جو ہے سکتا جی۔ مودت کے معنی خالی محبت کے نہیں ہے، محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل فزیکل لو جو ہے اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن محبت یہ ہے کہ ان کے احکام پر اور ان کے اسوہ زندگی پر عمل کرنے کا نام ہے مودت جی۔ مودت قربا کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے احکام کی پیروی کرنا، اس کے معنی ہے مودت قربا۔ یہ عشق